نیکسٹ ٹاپک کی طرف. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا مسلمون ٹیبل. مسلمون نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ میل کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ابھی آج جو لیکچر ہم لیں گے وہ سارا کا سارا میسکولین یعنی مذکر کے بارے میں ہوگا. اس میں کہیں بھی فیمینن یعنی مونس کا ذکر نہیں ہوگا. تو مسلمون یہ میل کے بارے میں ہے, یہ ٹیبل بھی پورا میل کا ہے. اب دیکھیں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم پہلے ٹیبل کو یاد کرتے ہیں, پھر اس کا میننگ دیکھتے ہیں, پھر اس کا طریقہ دیکھتے ہیں. تو اب ہم نے یہ جو ٹیبل بنایا ہے ہم اس کو یاد کریں گے. کیسے یاد کریں گے؟ بہت سمپل طریقہ ہے. اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کالم وائز یاد کریں گے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, کالم وائز, پہلے فرسٹ کالم, سیکنڈ کالم, تھرڈ کالم, اس طریقے سے ہم نے اس کو یاد کرنا ہے. اب دیکھیں فرسٹ کالم تو بالکل اسی طرح بن گیا جس طرح سے ہم نے محمد محمد محمدن 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 دیکھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے محمد کی جگہ ہم نے مسلم ورڈ لے لیا, تو وہ مسلم من ہو گیا پیش کے ساتھ, دمتین کے ساتھ, دو زبر کے ساتھ ہو گیا مسلم من, اور دو زیر کے ساتھ ہو گیا مسلمن. تو یہ ہو گیا مسلمن, 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 محمدن محمدن محمدن. اسی کی جگہ ہم نے لے لیا مسلمن, مسلمن, مسلمن. فرسٹ کالم یہ ہے. دوسرا کالم ہے مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, یہ دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ٹیبل کو کس طرح یاد کریں گے؟ مسلمن, 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 مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمن, 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 مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی. دیکھیں ہم ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ مائک اپنا میوٹ رکھ کے اس کو ریپیٹ کریں ہمارے ساتھ, اور اس کو ابھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے, گھر پر نہیں لے کے جانا ہے, اس کو یہیں یاد کر کے جانا ہے. مسلمن, 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 مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی. تھرڈ کالم ہے مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا. تو یہاں پر آنی, اینی, اینی آ رہا ہے, یہاں پہ اونا, اینا, اینا آ رہا ہے. یہ دو ورڈ سیم ہے, یہ دو ورڈ سیم ہے. تو ہم ٹیبل کو اس طرح سے یاد کر لیتے ہیں کالم وائز. مسلمن, 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 مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا. اب یہ کیا ہے, اس کا میننگ اور اس کا شیپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز جو ہم مینشن کرتے ہیں وہ یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ورڈ کے آگے دو فتحہ لگاتے ہیں, دو زبر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ دو زبر لگائیں گے تو اس کے بعد ایک الف کا ایڈیشن ہونا ضروری ہے. یہ عربی میں کسی بھی ورڈ کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ دو فتحہ کے ساتھ, دو زبر کے ساتھ ایک الف کا ایڈیشن ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم نے ٹیبل میں کیا کیا, جب مسلمون اور مسلمین لکھا تو اس میں ایک الف کا ایڈیشن نہیں کیا, لیکن جب آپ کیا کر رہے ہیں, فتحہ لگا رہے ہیں, دو زبر لگا رہے ہیں, تو ایک الف کا ایڈیشن ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ لکھنے کا طریقہ ہے. اس میں کوئی گرامر کا کوئی چینج نہیں ہے, بس ایک لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہر زبان کا ایک لکھنے کا پیٹرن ہوتا ہے, وہ ہم نے فالو کرنا ہے. تو دیکھیں مسلم من جو تھا وہ مسلمن بنتے ہی ایک الف کے ساتھ آ گیا. اب صرف ایکسیپشن کہاں ہوگا, کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں اگر گولتا یا الف حمزہ آ جائے گا تو وہاں پر صرف الف نہیں لگے گا, باقی ساری جگہ پر دو زبر لگتے ہی الف لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کیا تھا یہ ٹیبل ہے کیا؟ مسلمون, مسلمن, مسلمین, مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا, یہ ہم نے یاد تو کر لیا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بنا کیسے ہے. دیکھیں ہم نے پہلا جو ٹیبل ہم نے پڑھا محمدن, 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 تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ محمد ورڈ کا میننگ چینج نہیں ہو رہا ہے, صرف شیپ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جب شیپ چینج ہوتا ہے اس شیپ کا نام بھی کچھ ہوتا ہے نا. صرف ہم نے شیپ چینج تو کر دیا, محمدن جو تھا اس کا ایک الگ شیپ ہے, دن کا الگ ہے, دن کا الگ ہے. تو اسی طرح مسلمن کا الگ شیپ ہے, مسلمن کا الگ شیپ ہے, مسلم من کا الگ شیپ ہے, من 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 من, تینوں کا الگ شیپ ہے. تو پہلے شیپ کو کہا جاتا ہے رفع, دوسرے شیپ کو کہا جاتا ہے نصب, اور تیسرے شیپ کو کہا جاتا ہے جر. یہ یہاں پر صرف ابھی آپ کو نام یاد رکھنے ہیں, یہاں پر ابھی آپ کا اس کا فنکشن کیا ہے, کام کیا ہے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. ابھی صرف آپ کو شیپ کے نام یاد رکھنے, یعنی کہ جو پہلی رو ہے, پہلی رو کے جتنے بھی شیپ ہوں گے وہ رفع کہلائیں گے, دوسری رو کے شیپ نصب کہلائیں گے, تیسری رو کے شیپ جر کہلائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی شکلوں کو تبدیل کر رہے ہیں لیکن میننگ تبدیل نہیں کر رہے. اب جب ہم نے کہہ دیا کہ میننگ تبدیل نہیں کر رہے, دیٹ مینس کہ یہ پورا جو کالم ہے اس کا سیم میننگ ہوگا, مسلمن, مسلمن, مسلمن. جس طرح محمدن, محمدن, محمدین کا ایک ہی میننگ تھا, the most praised worthy, ہے نا.
کہ بہت زیادہ تعریف کے لائق، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مطلب ہے تینوں شیپ میں. اسی طرح مسلم کا جو مطلب ہے، تینوں کا مطلب ہوگا ایک مسلم مرد، مسلم مین. تو پہلے شیپ کو، پہلے کالم کو ہم نے نام دے دیا واحد، سنگولر. اب ہم اس سے بناتے ہیں ڈوئل. ڈوئل کیا آ گیا؟ یہ نئی چیز آ گئی. دیکھیں عربی زبان میں ان لائک انگلش اینڈ اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز واحد ہوتی ہے اور اس سے ڈائریکٹ جمع بن جاتی ہے، یعنی سنگولر ہوتا ہے اس سے ڈائریکٹ پلورل بن جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں آپ کو ایک کالم مزید پڑھنا پڑتا ہے. وہ کالم کون سا ہوتا ہے؟ ڈوئل. آپ کبھی بھی دو کو پلورل نہیں کہہ سکتے. عربی زبان میں دو کے لیے الگ ٹرم ہے، اسے کہا جاتا ہے مثنیٰ. اور اس کہیں کہیں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا تثنیہ. تو تثنیہ کا مطلب مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو پروسیس ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے. یا مثنیٰ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ڈوئل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن دو کو آپ جمع نہیں کہیں گے، پلورل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اب ڈوئل بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی بھی ورڈ کے آگے آپ نے آنی اور اینی ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ ڈوئل بن جاتا ہے. اس ورڈ کے آگے آپ نے آنی ایڈ کر دیا تو مسلمانی بن گیا، مسلمینی، مسلمینی. آنی اینی بنا لگتے ہی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ دو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو جہاں پر بھی آپ کو آنی اینی یہ تین ساؤنڈ سنائی دے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈوئل ہے، دو ہے. جیسے ہم نے ابھی پڑھا فتحتین، فتحتینی، دمتینی، کسرتینی، یعنی کہ دو فتح، دو کسرہ، دو دمہ، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو اس طریقے سے اینی آنی اینی کہہ سکتے ہیں. فتحتانی، فتحتینی، دمتانی، دمتینی، کسرتانی، کسرتینی. اسی طرح مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. ٹھیک ہے. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. تو دو بنانے کا کیا طریقہ؟ آنی اینی ایڈ کر دو. اچھا اب پلورل پہ آتے ہیں. پلورل یعنی جمع بنانے کا بہت سمپل طریقہ ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ اونا اور اینا ایڈ کر دینا. اونا، اینا. یہاں پر آنی اینی ایڈ کرنا ہے، یہاں پہ اونا، اینا. تو یہ کیا ہو گیا؟ مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا. تو ڈوئل بنانے کے طریقے میں آنی اینی کی آواز آئے گی، پلورل بنانے کے طریقے میں اونا اینا کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اب جب یہ ڈوئل ہے تو ساروں کا مطلب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر بھی شیپ چینج ہوا ہے لیکن میننگ تبدیل نہیں ہوا. تو میننگ جب تبدیل نہیں ہوا تو پورے کالم کا میننگ ہوگا دو مسلم مرد. اور یہاں پر بھی جب جمع ہم نے ٹائٹل دے دیا، یہاں پر بھی کیا مطلب ہوا؟ اعراب کی حالتیں ہیں یہ، یعنی ڈکلینشنز ہے. میننگ تبدیل نہیں ہو رہا ہے لیکن شیپ تبدیل ہو رہا ہے، یعنی کہ تمام مسلم مرد اور مسلم مین. تو دیکھیں ہم میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں. کالم میں ایک مسلم مرد، دو مسلم مرد، تمام مسلم مرد. مسلمون، مسلمان، مسلمین ایک مسلم مرد. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی دو مسلم مرد. مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینا تمام مسلم مرد یا آل مسلم مین تمام سب مسلم مرد. ٹھیک ہے. اور پہلا کالم ہے رفع، یعنی کہ مسلمون، مسلمانی، مسلمونہ یہ رفع ہو گیا. نصب کیا ہو گیا؟ مسلمن، مسلمینی، مسلمینہ نصب ہو گیا. جر کیا ہو گیا؟ مسلمن، مسلمینی اور مسلمینہ یہ جر ہو گیا. تو یہاں پر صرف نام یاد رکھنا ہے، اس کے فنکشن ہم بعد میں دیکھیں گے. اب دیکھیں ہم نے یہ جو چیز ہے نا اس کو اینڈ میں الگ سے نکال کر دکھا دیا کہ ان کے اینڈنگ میں کیا چینجز ہو رہے ہیں، اور اسی چینجز کو ڈکلینشن کہا جاتا ہے. اب دیکھیں پہلے کالم میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دمہ، فتحہ، کسرہ، پیش، زبر، زیر، یہ تبدیلی ہو رہی تھی. اب اس پیش زبر زیر کو ہم نام دیتے ہیں اینڈنگ ساؤنڈ. کیا دیتے ہیں؟ اینڈنگ ساؤنڈ. باقی جو دو رہتے ہیں، دو کالم، ان کا نام دیا ہے اینڈنگ کمبینیشن. کمبینیشن کیوں نام دیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ صرف حرکتیں نہیں ہے نا، زبر زیر پیش، باقی پورا ایک ورڈ لکھا گیا اس کے اینڈ میں. آئینی، اونا، اینا ہے نا، یہ سارا کچھ ورڈ لکھا گیا تو اس لیے ہم نے اس کو کمبینیشن نام دے دیا ہے. تو یہاں پر آنی، اینی، اینی یہ ڈوئل کا کمبینیشن ہے. اونا، اینا پلورل کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو کالم اینڈنگ کمبینیشن کہلائیں گے اور پہلا کالم جو ہے اینڈنگ ساؤنڈ کہلائے گا. اس کا مطلب ہمارے پاس
3 एंडिंग साउंड, क्योंकि ये दो रिपीट हुए ना, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो ये रिपीट हुए, तो हमने इसीलिए कह दिया कि हमारे पास 3 एंडिंग साउंड है। उन, अन, इन, सिंगल या डबल हो सकता है, जबर जेर पेश, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। और हम आपको क्यों बता रहे हैं एंडिंग कॉम्बिनेशन, एंडिंग साउंड, ताकि आप किसी भी वर्ड का नंबर पता कर सकें कि कितना नंबर है, यानी कि वो सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है। ये कैसे पता चलेगा? आपको उसके एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन से आपको उसका नंबर पता चलेगा। अगर आपको किसी भी वर्ड के एंड में आनी, ऐनी, ऊना, ईना मिल जाता है, यानी आप क्या कहेंगे, इसके अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है। एंडिंग कॉम्बिनेशन जो भी मौजूद होगा उसके हिसाब से आप कहेंगे कि डुअल है, आनी, ऐनी होगा तो, और प्लूरल होगा तो हम कहेंगे ऊना, ईना मौजूद है इसलिए प्लूरल है। अगर आपको किसी भी वर्ड में एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, फिर आप ढूंढेंगे एंडिंग साउंड को। तो किसी भी वर्ड का नंबर पता करने का यह तरीका है कि आप सबसे पहले उसके अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन ढूंढें, यानी इन 4 वर्ड्स की साउंड को ढूंढें। अगर ये मिल जाती हैं तो आपका वहीं पर 100% डिसाइड हो जाता है वो डुअल है या प्लूरल है। लेकिन अगर ये नहीं मिलती तो आपको फिर ढूंढना है इसमें से कौन अन है, इन है। जब ये मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि ये सिंगुलर है, और फिर उसी के हिसाब से आप उसका स्टेटस भी बता सकते हैं, उसका डिक्लेंशन भी बता सकते हैं कि वो रफा है या नस्ब है या जर है। ठीक है।